کوڑا لاؤ میرا، بی جان کی کڑکدار آواز پر حویلی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زمین پر گری وفا، ورنی میں آئی معصوم اور کم عمر لڑکی جو غلطی سے میر عالم شاہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بی جان کو لگا تھا کہ وہ میر عالم کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنا چاہتی ہے۔ جو ہی کوڑا وہ اس پر برسانے لگی، کسی نے بروقت وفا کو اپنی سمت کھینچا تھا۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ بی جان نے سر اٹھایا تو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ میر عالم تھا جو روتی ہوئی وفا کو اپنی اوٹ میں کر چکا تھا۔ بی جان، یہ کیسا ظلم ہے اس معصوم پر؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ اس نے تو اس ملازمہ لڑکی کو کتابوں کا شوق دیکھ کر کتابیں دینے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اچھا، تو اب تجھے اس ورنی سے ہمدردی ہونے لگی ہے؟ مت بھول کہ تیرا اس سے نکاح صرف مجبوری میں ہوا ہے میر عالم۔ اس انکشاف پر میر کو لگا اس کی سانس رک گئی ہو۔ مطلب کیا وہ لڑکی اس کی بیوی تھی؟ بابا سائیں، آپ نے اس معصوم کو ونی میں کیوں لیا؟ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہارے چچا کا اس لڑکی کے بھائی نے خون بہایا ہے۔ میرے بھائی کا خون پانی نہیں تھا۔ جواباً وہ غصے میں گرجے تھے۔ ان کے بھائی کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، جس وجہ سے ونی میر عالم کے حصے میں آئی تھی۔ مجھے تو ونی پر اعتراض تھا، لیکن میں اس سب حالات کو دیکھ خاموش ہو گیا۔ لیکن بابا سائیں، ابھی اس لڑکی کی عمر ہی کیا ہے؟ ہنا کی ہم عمر ہے وہ۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا تھا۔ اب وہ لڑکی اتنی بھی چھوٹی نہیں، اور رہی تمہاری بہن کی بات تو اس کی شادی بھی ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ 18 کی بھی ہو چکی ہے، یہی ٹھیک عمر ہوتی ہے شادی کی۔ لڑکیاں کم عمری کی وجہ سے سسرال میں اچھے سے ایڈجسٹ کر جاتی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوتے سگار سلگانے لگے۔ بابا سائیں، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود مجھے آپ کی سوچ جان کر افسوس ہوا ہے۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں گویا ہوتا وہیں صوفے پر ڈھیلے انداز میں بیٹھ گیا۔ بہرحال جو ہو چکا اس پر بحث کرنا بیکار ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو صاف بتا دوں کہ ہنا کی پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ قطعی لہجے میں بات مکمل کرتے وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر چل دیا تھا۔ پیچھے اس کے بابا سائیں غصہ ہونے کی بجائے فخریہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ انہیں اس کا یہی 2 ٹوک انداز پسند تھا۔ وہ فیصلے پل میں لیتا تھا، لیکن اس کے فیصلوں میں پختگی ہوتی تھی۔ وہ بے پناہ ذہانت کا حامل تھا۔ اسی کے مشوروں پر عمل کرتے وہ آج سینٹ کے نہ صرف ممبر تھے، بلکہ حکومت میں شامل ایک اہم عہدے پر فائز بھی تھے۔ سنا ہے میر عالم ہنا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا رہا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہنا کی شادی کرنی ہے اور اب پڑھائی کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ بی جان برہمی سے گویا ہوتی اپنے بیٹے سے جواب طلبی کر رہی تھی، جبکہ ان کی بہو شرجیل صاحب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس حویلی میں بی جان کا حکم چلتا تھا اور اس کے بعد میر عالم کا۔ اس کے آگے تو بی جان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ آپ کے لاڈلے کا ہی فیصلہ ہے کہ جب تک ہنا کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی وہ اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں۔ انہوں نے گویا صفائی سے اپنا دامن بچا لیا۔ میر عالم بالکل تمہارے مرحوم والد کی طرح ضدی ہے، بس جو فیصلہ کر لیا اس پر ڈٹ گئے۔ ان کا غصہ کم ہو چکا تھا، اور پھر میر عالم کے کہے کے مطابق اس کی پڑھائی کا سلسلہ شروع کروا دیا۔ سچ میر سائیں تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ پتہ ہے میرے بھائی کے دل کا مسئلہ تھا، انہوں نے اتنے مہنگے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا کہ آج وہ بالکل ٹھیک ہیں اور نوکری بھی کر رہے ہیں۔ ملازمہ کے بیچ میر عالم کی ذات کے بارے میں بات کرنا روز کا معمول تھا۔ وفا جب سے آئی تھی اس نے ہر ایک کے منہ سے اس شخص کی تعریف سنی تھی یا پھر اس کے غصے کے قصے سنے تھے۔ غصے میں تو خیر وہ اسے دیکھ بھی چکی تھی، کس طرح اس نے بی جان کی مار سے اسے بچایا تھا، لیکن اس کے بعد سے وہ اسے گویا بھول چکا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا تو اسے بھی بے انتہا شوق تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ اپنے علاقے کی عورتوں کا علاج کر سکے۔ انٹری ٹیسٹ میں وہ پورے ضلع میں اول نمبر پر آئی تھی، لیکن پھر وہ منحوس حادثہ ہو گیا اور اس کے سارے خواب ادھورے ہی رہ گئے۔ برتن دھوتے ہوئے وہ مسلسل گہری سوچ میں گم تھی جب نوری نے اس کا کندھا پوری قوت سے ہلایا تھا، جس کے نتیجے میں کانچ کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوتی ان دونوں پر ہی سختہ طاری کر گئی تھی۔ اب تم اسے چھوڑو، میں اٹھا دوں گی، تم جلدی سے جاؤ، چھوٹے سائیں نے تمہیں بلایا ہے۔ نوری کے دیے گئے پیغام کو سنتی وہ جو کانچ اٹھانے جھک رہی تھی تیزی سے سیدھی ہوتی سر پر شال درست کرتے باہر نکل گئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اپنے گیلے ہاتھ اپنے ہی شال کے کنارے سے خشک کرتی میر عالم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ اسے بت کی مانند کھڑا دیکھ وہ باروب انداز میں بولا تو وہ جلدی سے صوفے کے کنارے بیٹھ گئی، یوں کہ ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ تمہارا ایڈمیشن کا فارم ہے یہ، اسے اچھے سے پڑھ کر فارم بھر دو، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ جذبات سے آری لہجے میں بولتی اس کی توجہ بے جان کاغذات کی جانب تھی۔ لیکن وہ بی جان، وہ ہکلائی تھی، ان کی فکر چھوڑ دو، تمہیں پڑھائی کا شوق ہے تو بس یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم تعلیم حاصل کرو۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو علم کی چاہ رکھتے ہیں۔ بے تاثر انداز میں بولتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب جا کر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ اب اس کی چوڑی پشت کو بے فکری کے ساتھ نرم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مقابل کی عزت بڑھ چکی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم وہ لڑکی ہو جو میرے نکاح میں آئی ہے، تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ نرمی اس وجہ سے ہے۔
میں تم سے وعدہ کر چکا تھا اور میر عالم وعدہ کر کے اس وعدے سے پھرنے والا انسان نہیں۔ بات مکمل کر کے وہ پلٹا تو اس کی شہد رنگ آنکھیں وفا کی سیاہ جھیل سی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وفا جو اسے دیکھنے میں محو تھی سٹپٹا کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ وہی مقابل نے ایک لمحے کو ساکت ہوتے اگلے ہی لمحے سر جھٹکا تھا۔ اب تم جاؤ، اگلا حکم صادر کرتے وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھا تو وہ فارم اٹھائے برق رفتاری سے وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ جس وقت وہ اپنے اور نوری کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی اس کی سانسیں بری طرح منتشر تھیں۔ وہ اپنے پلنگ پر آ کر ڈھیر ہوئی۔ یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنا کیوں دھڑک رہا ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ان کے بارے میں کچھ ایسا ویسا نہیں سوچنا، وہ بس اپنے وعدے کی وجہ سے بے بس ہوئے ہیں اور کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دینا۔ اس کے دماغ نے دل کو سچ کا آئینہ دکھایا تھا۔ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، اگر بطور بیوی انہیں میرا خیال ہوتا تو وہ یوں مجھ سے لاتعلق نہیں رہتے۔ ہمارے نکاح کو پورا 1 سال ہونے کو آیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے نام لگ کر کوئی لڑکی حویلی بھی آئی ہے۔ میں بس ونی ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ دل کی خوشی راکھ کرتے وہ دکھی انداز میں آنکھیں موند گئیں تو دائیں آنکھ کے کنارے سے شفاف موتی پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بچی کا مقابلہ کرو گی؟ بی بی جان کا مارا گیا تھپڑ وفا کا گال سرخ کر گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے گال پر ہاتھ رکھ کے ساکن سی کھڑی تھی۔ میرے پوتے کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے تمہیں اتنی اہمیت دی تو بس ملازمہ کی حیثیت سے دی، اور تم اپنی اوقات بھول گئی۔ وہ بری طرح گرج برس رہی تھی جب وہاں میر عالم کی آمد ہوئی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حویلی کے کام ختم ہو گئے ہیں جو سارے ملازم یہاں کھڑے ہیں؟ اس کے غسیل تیور دیکھ وہاں کھڑے ملازم پل میں منظر سے غائب ہوئے تھے۔ البتہ وفا سر جھکائے آنسو پیتے وہیں کھڑی رہی تھی۔ اگر وہ وہاں سے تھوڑی سی بھی حرکت کرتی بی بی جان کا کوڑا ہوتا اور اس کی کمر ہوتی۔ تم کیا بہری ہو؟ سنائی نہیں دیا؟ جاؤ یہاں سے۔ اس پر برہم ہوتے مقابل کی نگاہ پل بھر کو اس کے سرخ پڑتے گال پر ٹھہری تھی۔ جبھی وفا نے اپنی بھیگی نظریں اوپر کو اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور تیزی سے وہاں سے دوڑتے ہوئے دوسری راہداری کی سمت نکل گئی۔ آپ بھی کیا ہر وقت ان ملازموں کو لے کر اپنا بی پی ہائی کرتی رہتی ہیں؟ آرام کیا کریں، بلکہ خاندان میں نکلا کریں۔ جب سے دادا جان گئے ہیں آپ حویلی کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ بی بی جان کے گرد حصار بناتے وہ ان کا سر چوم کر محبت سے بول رہا تھا جب انہوں نے نروٹھے پن سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا تھا۔ بس تم یہ جھوٹی محبت رہنے ہی دو، اگر میری پرواہ ہوتی تو اس ونے کا کبھی تم داخلہ نہیں کرواتے۔ انہیں دبے دبے انداز میں غصہ کرتے دیکھ میر عالم نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پوتا اپنے عہد کا پکا ہے، میں اس سے وعدہ کر چکا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کیے عہد سے مکر جاؤں؟ از حد سنجیدگی سے سوال کرتے وہ ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اب جواب اس کے حسب منشا ہی آنا تھا۔ میرے پوتے کا عہد میری جان سے بڑھ کر ہے۔ وہ لڑکی اگر صرف ملازمہ ہوتی تو مجھے اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ بنی ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ بولتے بولتے خاموش ہوئیں کیونکہ میر عالم نے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر انہیں چپ کرا دیا تھا۔ آپ کے بتانے سے پہلے تک تو میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی بنی ہو کر میرے نکاح میں آئی ہے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں یہ سب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہا ہوں؟ اس سوال پر ان کا سر جھٹ نفی میں ہلا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ باقی اس لڑکی کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اس سے جو کام لیتی تھی وہ لیتی رہیں۔ ہاں بس وہ جس وقت تک کالج میں ہوگی وہ اس کی پڑھائی کا وقت ہوگا، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ وہ انہیں پیار سے منا رہا تھا جبکہ وہ بمشکل لیکن اس کی بات مان گئی تھیں۔ تمہارے شادی کے کیا ارادے ہیں میر عالم؟ تم 30 سال کے ہو رہے ہو، یہی درست وقت ہے، شادی کر لو۔ نہ جانے میری زندگی کتنی بچی ہے، اب تو بس تمہاری اولاد دیکھنے کی حسرت باقی ہے جسے تم نہ جانے کب پوری کرو گے۔ وہ اچانک ہی آپ دیدہ دکھائی دینے لگی تو وہ بے چین ہو گیا۔ بی بی جان ایسی دل دکھانے والی باتیں تو مت کریں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا تھا۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اپنے پوتے کے اقرار نے گویا ان کے اندر نئی روح پھونک دی۔ وہ جھٹ اس کے وارث صدقے جانے لگی تھی۔ میر عالم شادی کے لیے راضی ہو گیا، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی وفا تک بھی پہنچی تو وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بت کی مانند جہاں بیٹھی تھی بیٹھی رہ گئی۔ محبت میں نے کی، انہوں نے تو نہیں۔ وہ اپنے ہر فیصلے میں با اختیار ہیں، ورنہ کی بھلا اہمیت ہی کیا ہے؟ یہ بھی کافی ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ دل کو سمجھاتے وہ پھر سے کام میں لگ چکی تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا اور وہ اس وقت نوری کے ساتھ مل کر کپڑے دھلوا رہی تھی جبھی نوری نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ میری پیاری وفا جا نا، جا کر میر سائیں کے کمرے سے میلے کپڑوں کی باسکٹ اٹھا لا، میں بھیگی ہوئی ہوں ورنہ خود چلی جاتی۔ وہ جو میلے کپڑوں کو دھلنے کے حساب سے الگ الگ کر رہی تھی اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن ہو چکے تھے، اس نے ابھی تک میر عالم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بے قرار تھا، وہ بس اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کے کمرے تک آ گئی تھی۔ وفا نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ میر عالم اسے دیکھ ایک لمحے کو چونکا، پھر فون کال کی جانب متوجہ ہو گیا۔
وفا کی توجہ البتہ اسی پر مرکوز تھی۔ وہ چوری چوری اسے دیکھتے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میلے کپڑے چادر میں لپٹے وہ باہر نکلی تو وہ اس وقت بھی فون کال میں مصروف دکھائی دیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، پیروں میں سلیپر پہنے، وہ ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ بلا کا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کا دو ٹوک باروب انداز گفتگو سنتے وفا تو گویا دیوانی ہی ہو رہی تھی۔ میر عالم کو دیکھنے میں محو وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک ڈھیلی پڑتی گرفت سے چادر کا کونا چھوٹ کر اس کے پیروں میں الجھا، جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل زمین بوس ہوئی تھی۔ دھڑام کی آواز پر میر عالم کی توجہ بٹی اور پھر وہ تیزی سے فون کال بند کرتا وفا کو اٹھانے آگے بڑھا تھا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھاتے مقابل نے اس کا چہرہ پکڑ کے معائنہ کیا اور پھر ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر وفا کی جانب بڑھائے تھے۔ تمہارا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا ہے، خون نکل رہا ہے، اس پر رکھو یہ۔ اسے اپنی جانب حوانک پن سے تکتا پا کر مقابل نے جھنجھلاتے ہوئے بات مکمل کی اور پھر خود ہی ٹیشو خون کے مقام پر رکھتے ہلکا سا دباؤ دیا تو درد کی بدولت وہ بے ساختہ ہی میر عالم کی کلائی دبوچ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مقابل نے بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک لمحے کو اسے یوں لگا کہ ان ساحر نگاہوں نے اسے اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ اس کے شربتی لب درد کی وجہ سے کانپ رہے تھے، دوپٹہ پھسل کر کاندھوں پر آ گرا تھا۔ شہد رنگ بالوں کی چوٹی سینے پر پڑی تھی اور آوارہ لٹوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کرتے گویا چاند کی بدلیوں میں چھپانے کی صحیح کی تھی۔ مقابل کسی تلسم میں جکڑا اس سے پہلے اس کی نم خمدہ پلکوں کو چھو جاتا، دماغ نے پل میں سرزنش کرتے اسے ہوش دلایا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتے غصے میں اس کی بیچاری پر بھڑک اٹھا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس کیا؟ جب کام نہیں آتا تو کام مت کیا کرو۔ اس کے یوں غصہ دکھانے پر اچانک ہی وہ سہمتی ایک دم سے رونا شروع کرتی مقابل کو بوکھلا کر رکھ گئی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، رو تو مت، اسے بچوں کی طرح پچکارتے اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس چاکلیٹ کا ایک پیکٹ ہے۔ اس نے وہی نکال کر وفا کے ہاتھ پر رکھا تو اس کا رونا حیرانگی کے عالم میں تھم گیا تھا۔ چاکلیٹ جیسی نعمت کتنے عرصے بعد اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی مقابل سے جا لپٹی تو وہیں وہ اس کی حرکت پر انگشتے بدندہ سا بیٹھا رہ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، خوشی سے لبریز انداز میں مقابل کا شکریہ ادا کرتے وہ اگلے ہی لمحے اس کے قریب سے اٹھ کر وہاں سے برق رفتاری سے نکل کر بھاگی تھی۔ اچھا یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ سو خیر آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ عالم نے جس دن شادی کے لیے اپنی رضامندی دی تھی بی بی جان نے اسی دن اپنی بیٹی کو فون کر دیا تھا جو اسلام آباد میں مقیم تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی نواسی میر عالم کی دلہن بنے، حالانکہ اسے حویلی کا ماحول بالکل پسند نہیں۔ ہاں میر عالم اس کی پسند ضرور تھی۔ ممی مجھے میر عالم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں شادی کر کے ہرگز اس گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رہوں گی۔ میر عالم سے شادی کا سن کر جہاں تانیہ بے تحاشا خوش تھی وہیں اس نے اپنی شرط بھی رکھ دی تھی، ایک مرتبہ شادی ہو جانے دو پھر تم اس پیار محبت سے پھسلا کر شہر لے آنا۔ ایک شوہر کے دل و دماغ پر ہمیشہ خوبصورت بیوی ہی راج کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو آنے والے دنوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ صبح تمہیں ڈرائیور حویلی لے جائے گا، تم کچھ دن حویلی میں رہ کر میر عالم کو مٹھی میں کرو۔ میں اور تمہارے ڈیڈ بزنس ٹور سے واپس آتے ہی سیدھا حویلی آئیں گے اور پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی۔ مسز بیگ گویا ہر چیز پہلے سے ہی سیٹ کیے بیٹھی تھی۔ وہ بھی میر عالم سے ملنے کا سوچتی پرجوش تھی، جبھی ساری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ صبح ناشتہ کر کے وہ اپنے ممی اور ڈیڈی سے مل کر حویلی کے لیے نکل گئی۔ تمام راستے وہ انجوائے کرتی آئی تھی۔ جس وقت وہ حویلی پہنچی بی بی جان اور زاہدہ بیگم نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ گھر کے مرد البتہ اپنے کاموں پر تھے۔ میری بچی تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ تمہاری وجہ سے ہم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ اسے پیار دیتی اسے نوری کے ساتھ اس کے تیار کیے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ وہ نہا دھو کر کمرے سے نکلی تو دیکھا موسم اچانک ہی ابر آلود ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹیرس پر نکل آئی جب اس کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ بے پناہ حسن کی مالک لڑکی گاڑی سے نکلتی دکھائی دی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ سمٹنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ ٹھیک اسی وقت میر عالم کی گاڑی بھی آ کر ٹھہری اور میر عالم اندر جانے کی بجائے اس حسین قیامت کی جانب بڑھ گیا۔ تمہاری شال کہاں ہے؟ مقابل کے اچانک روبرو آ جانے پر جہاں اس کی آنکھوں کو راحت ملی وہیں اس کے برہم ہونے پر وہ سہمی تھی۔ کالج کے دوپٹے کی شال لی تو ہے میں نے، وہ ہولے سے منمنائی تو مقابل کئی قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اپنے سمت غصے سے بڑھتے دیکھ وہ گھبرا کر پیچھے ہوتی گاڑی کے دروازے سے جا ملی۔ یہ شال کافی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں پردے میں نکلا کرتی ہیں، آئی بات سمجھ؟ اس کے حسن کی حشر سامانیوں سے نگاہیں چراتے اس کا انداز گمبھیر ہی نہیں دو ٹوک بھی تھا۔ دراصل کالج جانے کے لیے میرے پاس کوئی دوسری صاف شال نہیں ہے تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی جب مقابل کی حرکت نے اسے ششدر کیا تھا۔ اپنے شانوں پر پڑی کالی شال اتار کر وہ اس کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ آج کے بعد اس شال کے بغیر نہیں نکلنا، میں نہیں چاہتا لوگوں کی بری نگاہیں تمہارے معصوم حسن کو داغدار کریں۔
ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وفا اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اس کی بات سمجھنے کی تگدوں میں ہلکان ہوئی۔ تمام دن یہی بت بنے کھڑی رہو گی؟ وہ جو بھڑکا تو وفا نے شال سنبھالے دوڑ لگائی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی مجال ہے جو آرام سے چلے۔ سر جھٹکتا وہ خود بھی اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ بی بی جان نے خاص کال کر کے اسے فوراً حویلی بلایا تھا تاکہ وہ تانیہ سے مل سکے اور آج کا کھانا ان کے ساتھ کھا سکے۔ تو دوسری طرف وفا لباس بدل کر کچن میں چلی آئی تھی جہاں آج کافی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ تم آ گئی ہو تو بیٹھ کر کھانا کھا لو، گرما گرم کھانا ہے۔ نوری نے پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا تو اس کی اماں نے وفا کے آگے کھانا رکھا تھا۔ گرما گرم پلاؤ دیکھ اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی، ساتھ اور بھی کافی کچھ بنا تھا لیکن اسے بس یہی کھانا تھا۔ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ وہ نوری سے مخاطب ہوئی جو میٹھے کی ڈش سیٹ کر رہی تھی۔ بی بی جان کی نواسی اور میر سائیں کی ہونے والی دلہن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ویسے یہ اہتمام اب کافی وقت کے لیے رہنے والا ہے کیونکہ تانیہ بی بی یہاں رہنے جو آئی ہیں۔ اپنی دھن میں خبر دیتی وہ بے ساختہ ہی خاموش ہوئی کیونکہ وفا کے حلق میں نوالا پھنسا تھا جس کی وجہ سے اسے زوردار پھندا لگا تھا۔ پھندا اتنا زوردار تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا، لیکن وہاں موجود سب ملازمائیں جانتی تھیں کہ یہ فقط پانی نہیں آنسو تھے۔ اس نے بمشکل کھانا زہر مار کے اور برتن دھونے کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ نوری نے منع بھی کیا لیکن وہ مانی نہیں تھی۔ وہاں وہ سب اس کا خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ وہ تمام دن کچن میں گزار کر کمرے میں آتی بستر پر ڈھیر ہوئی تو آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہتے گئے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی جسے تم نے اپنی شال دی تھی؟ تانیہ کے سوال پر اس کے ساتھ لان میں واک کرتے میر عالم کے قدم پل بھر کو ٹھہرے تھے۔ وہ لڑکی کوئی بھی ہو یہ بات اہم نہیں، بات یہ اہم ہے کہ اس حویلی میں رہنے والی خواتین اس حویلی کی عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا ان پر کوئی غلط نگاہ ڈالے۔ اس لڑکی کے پاس شال نہیں تھی تو میں نے اسے اپنی شال دے دی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سنجیدگی سے بات مکمل کرتے وہ پھر سے چل پڑا تو تانیہ نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ ویسے تمہارے آگے کے کیا ارادے ہیں؟ مطلب شادی کے بعد تم شہر شفٹ کرو گے یا یہیں حویلی میں رہو گے؟ وہ اس کی جانب نرم نگاہوں سے دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ میرا شہر میں بسنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اس پودے کی طرح ہوں جسے اگر اکھاڑ کر کسی اور زمین میں لگانے کی کوشش کرو گے تو وہ مرجھا جائے گا۔ تو میں ہمیشہ سدا بہار رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات کو مزاحیہ رنگ دیا تھا جس سبب وہ بغیر کوئی بحث کیے ہنستی تھی۔ ویسے بھی یہ باتیں قبل از وقت تھیں، وہ اسے پیار محبت سے راضی کر سکتی تھی، اس بات کا اسے یقین تھا۔ یوں باتوں کے درمیان ان کا اچھا وقت گزرا جب میر عالم نے اسے سونے کے لیے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے کمرے میں چل دیا۔ لباس بدل کر اس نے LED آن کی اور چینل سرچنگ کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر گھڑی کی سمت دیکھا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سر جھکائے وفا کو کھڑا دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ ڈسٹرب کرنے کی معذرت چاہتی ہوں، دراصل کل میرا اہم ٹیسٹ ہے اور میں ایک ٹاپک پر آ کر پھنس گئی ہوں۔ میرے پاس لیپ ٹاپ یا فون بھی نہیں ہے ورنہ میں انٹرنیٹ یوز کر لیتی اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ نگاہیں جھکائے وہ رک رک کر اپنی بات مکمل کرتی نروس نظر آ رہی تھی۔ اندر آؤ۔ سنجیدگی سے اس کے جھکے سر کو دیکھ وہ واپس پلٹ گیا تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ دروازہ بند کر دو، اس کے اگلے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے اشارے پر صوفے پر بیٹھتی ہاتھ میں پکڑی بک اور رجسٹرڈ میز پر رکھ گئی۔ بتاؤ کون سا ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھا تو وہ نامحسوس انداز میں اس سے فاصلہ بنا گئی۔ اتنے نزدیک بیٹھ کر اسے بھلا کچھ خاک سمجھ آتا۔ مقابل نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے جلدی سے بک کھول کر اس کے سامنے کر دی۔ ٹاپک دیکھ وہ اسے سمجھانے لگا۔ اس کے سمجھانے کا انداز کافی اچھا تھا۔ وہ اب اس کے دیے گئے سوال کو حل کر رہی تھی۔ مقابل نے نوٹ کیا وہ اس کی نظریں نہیں ملا رہی تھی، اس کی مخروطی انگلیوں میں پین دبا تھا۔ اس کا پورا دھیان کام پر تھا اور میر عالم کا اس پر۔ سوال حل کر کے وہ اس کی جانب رجسٹر بڑھا گئی۔ وہ سوال چیک کر ہی رہا تھا جب وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک ہی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی جہاں کسی مووی کا رومانٹک سین چل رہا تھا۔ ہیرو اچانک ہیروئن کے چہرے پر جھکا تو وہ بو کھلا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ گڈ ذہین ہو تم، وہ اس کی تعریف کرتے ایک دم سے چونکا تھا۔ وفا کا چہرہ سرخ اناری ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ مقابل کی تشویش پر وہ گھبرا کر اٹھی اور اپنا سامان جھپٹ کر اٹھاتے اس سے پہلے وہ بھاگ جاتی۔ مقابل کی کڑکدار آواز اس کے قدم زنجیر کر گئی تھی۔ میر عالم اپنی جگہ سے اٹھا تو اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ اس کے سرخ چہرے کی وجہ جان چکا تھا۔ اس نے اسکرین بند کی اور جا کر وفا کے سامنے کھڑا ہوتے اس کی ٹھوڑی نرمی سے دبوچ کر اس کا چہرہ اونچا کر گیا۔ مجھے دیکھو۔ اس حکم میں سختی نہیں برتی گئی تھی جب اس نے ڈرتے ڈرتے پلکوں کی چلمن اٹھائی۔ اس کی سرخ پپوٹے والی آنکھیں دیکھ مقابل کی آئی بروز کے درمیان سکڑاؤ پیدا ہوا تھا۔ روئی کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہ جانے کیوں لیکن اسے وفا کا رونا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس دن بھی وفا نے جب نمی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا مقابل کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔
جبھی تو اس نے وفا کو ڈانٹ کر بی بی جان کے پاس سے بھگا دیا تھا۔ نہیں، وہ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ اس نے سچ نہیں بتایا تھا، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ دماغ پڑھائی کی سمت لگاؤ، الٹی سیدھی سوچوں سے پرہیز کرو، آئی بات سمجھ؟ اس کی تھوڑی چھوڑ میر عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی لمبی سی لٹ کو اس کے مخملی گال سے سمٹ کر کان کے پیچھے اڑسا۔ مقابل کے لمس کو محسوس کرتی وفا کے وجود میں ایک برق سی دوڑی تھی۔ میں جاؤں؟ وہ جو اپنی ہی حرکت پر حیران سا تھا، وفا کی منمناتی آواز پر ایک طرف ہوتے اسے جانے کا راستہ دیکھ گیا تو وہ برق کی رفتاری سے دوڑتی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی میر عالم نے بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ دیکھا تھا، جہاں ایک مہکتا ہوا احساس اجاگر ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس احساس سے جان چھڑائی۔ کل ہی میں اس کے لیے لیپ ٹاپ کا بندوبست کرتا ہوں، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بی بی جان، آپ ہینا کو بھی بلا لیتی، سچ میں اب میں بور ہو رہی ہوں۔ میرے عالم تو اپنے کاموں سے نکل جاتے ہیں اور میں یہاں اکیلی مکھیاں مار رہی ہوں۔ وہ شدید کوفت کا شکار تھی۔ ہینا کا کوئی اہم ٹیسٹ چل رہا ہے، میر عالم بتا رہا تھا کہ وہ فی الحال گھر نہیں آئے گی۔ تم خالی بیٹھنے سے بچنے کے لیے کھانا بنانا سیکھ لو۔ میر عالم اچھے کھانوں کا شوقین ہے۔ اپنی نانوں کی بات سنتے اس نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ میں اور کھانا بناؤں؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی اس کی نظریں لان کی طرف سے آتی وفا پر جم گئیں۔ یہ کون ہے نانو؟ اس کے انداز میں تجسس شامل تھا۔ ارے دفع کرو اس منحوس کو، یہ ونی میں آئی ہے۔ اے لڑکی ادھر آؤ۔ وہ جو سر جھکائے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، بی بی جان کے حکم پر مرے مرے انداز میں سلام کرتی ان کی جانب چلی آئی۔ ونی میں؟ مگر کس کی؟ تانیہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ جن دنوں یہ سب معاملات ہوئے وہ تعلیمی سلسلے کے سبب ملک سے باہر تھی۔ اس کے بھائی نے تمہارے چھوٹے ماموں کی جان لے لی، جس وجہ سے اس کے گھر والوں نے بیٹے کی جان بخشی کرواتے اسے ونی کر دیا۔ میر عالم تو راضی نہیں تھا، لیکن مجبوراً اسے نکاح کرنا پڑا۔ اپنی نواسی کے بگڑے تاثرات دیکھ وہ وضاحتی انداز میں گویا تھی، جبکہ تانیہ نے اسے سر سے پاؤں تک بغور دیکھا تھا۔ وہ جس قدر حسین تھی، ایسا کیا ممکن تھا کہ میر عالم اس کے قریب نہیں گیا ہو؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ غصے میں اٹھتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی۔ بہت ہی منحوس لڑکی ہے تو، میری بچی کی خوشی غارت کر ڈالی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ اب دفع ہو یہاں سے۔ اسے پیچھے کو دھکیل وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد نوری تیزی سے بت بنی وفا کے پاس آتے اسے خود سے لگا گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تانیہ کو جب سے میر عالم کے نکاح کے بارے میں علم ہوا تھا، وہ گویا جلتے کوئلوں پر چل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں پھینک آئے جس پر میر عالم کی ملکیت اس کے خواب دیکھے تھے۔ وہ پہلے ہی شراکت دار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ مقابل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی گاڑی کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہوتی نظر آئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی ہال میں میر عالم کا راستہ روک گئی۔ تم نے نکاح کر لیا اور اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ وہ گویا پاگل ہی ہو رہی تھی۔ یہ اتنی اہم بات نہیں تھی جو تمہیں بتائی جاتی، وہ بس ونی میں آئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پھر وہ کالج کیوں پڑھنے جا رہی ہے؟ اسے تو گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر عہدہ ملنا چاہیے۔ وہ غصے میں بھڑکی تو مقابل کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے۔ وہ ایک انسان ہے، میں کم از کم اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کر سکتا۔ اور رہی اس کی پڑھائی کی بات، تو اسے پڑھائی کا شوق ہے۔ میں نے جب اسے پڑھانے کا وعدہ کیا، میں جانتا بھی نہیں تھا وہ میرے نکاح میں ہے۔ بی بی جان کے بتانے پر مجھے علم ہوا تو خود کو اور مجھے پریشان کرنا بند کرو۔ مجھے تو آج تک اس کے نام تک کا علم نہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی باتیں سن کر اب کچھ مطمئن دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہیں کچھ فاصلے پر پلر کے ساتھ چپک کر کھڑی وفا گمسم سی ہو گئی تھی۔ کیا سچ میں میر عالم کی زندگی میں وفا کی کوئی اہمیت، کوئی مقام نہیں تھا؟ موسم کافی اچھا ہو رہا تھا، بادل ہر جانب سے امڑ امڑ کر جمع ہو رہے تھے۔ ایسے میں تانیہ چند ملازماؤں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لان میں چلی آئی۔ آج پریکٹیکل کی وجہ سے وفا جلدی گھر آ گئی تھی اور اس وقت وہ بھی ان سب میں شامل تھی، کیونکہ یہ تانیہ کا حکم تھا۔ تانیہ کافی اونچے اونچے شاٹ لگاتی اور ہر دفعہ گیند اٹھانے کے لیے وفا کو ہی دوڑاتی۔ ایسے میں ایک آخری شاٹ پر گیند اچھل کر دیوار پار چلی گئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بس چند لمحے۔ تم جا کر میری گیند لے کر آؤ، تانیہ نے قوت زدہ انداز میں وفا سے مخاطب ہوئی۔ بی بی، لیکن انہیں کیا ہم میں سے کسی کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میر سائیں غصہ ہوں گے۔ نوری کی مداخلت پر تانیہ نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ ایک لمحے کو دنگ رہ گئیں۔ میں میر عالم کی ہونے والی بیوی، اس کی منگیتر اور بی بی جان کی نواسی ہوں۔ میرے آگے اگر یہ زبان چلی تو منہ توڑ ڈالوں گی۔ وہ غصے میں بری طرح سے بھڑک اٹھی۔ آپ کسی کو کچھ مت بولیں، میں گیند لے کر آتی ہوں۔
روحانسی انداز میں سر جھکائے نوری کو دیکھتی وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ پچھلے گیٹ سے جس وقت اس نے قدم باہر نکالا زوردار بجلی چمکی تھی۔ وفا کے خوف کے مارے قدم جمے، پھر وہ سر جھٹکتی تیزی سے دروازہ پار کر گئی۔ اس طرف کوئی آتا نہیں تھا، گھنے درختوں کے علاوہ وہاں جھاڑیوں کا ڈھیر تھا۔ بادلوں کی وجہ سے روشنی ناکافی ہو چکی تھی۔ وہ سمت کا تعین کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک سوکھے کنویں میں جا گری۔ گرنے کے سبب اس کے پاؤں بری طرح سے مڑا تھا۔ وفا کے منہ سے خوف اور درد کی وجہ سے چیخ نکلی، لیکن یہ چیخ گرجتے بادلوں کی وجہ سے دب گئی۔ اندر جھاڑیوں کے سبب اس کے چہرے، گردن اور بازوؤں پر خراشیں بھی پڑی تھیں۔ اوپر سے تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ یقیناً آج اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ بات سوچتے وہ بری طرح سے سسک اٹھی۔ اوپر سے بارش برس رہی تھی اور نیچے وفا کی آنکھوں سے آنسو۔ وہیں دوسری طرف تیز بارش کے سبب وہ سب اندر ہی دوڑ گئی تھی۔ نوری البتہ اپنے کوارٹر کی طرف بھاگی، کیونکہ اس نے وہاں پر جو کپڑے دھو کر پھیلا رکھے تھے۔ اپنا کام نمٹا کر وہ جس وقت کچن میں داخل ہوئی، موسمی پکوان بننے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچن میں زاہدہ بیگم کھڑی سوجی کا حلوہ بھون رہی تھی، بی بی جان کی فرمائش پر۔ آج وفا نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو اس وقت وہ کچن میں ہی ہوتی ہے۔ انہیں وفا پہلے دن سے اچھی لگی تھی، لیکن بی بی جان کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ مگر کچن میں نہ صرف وہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی، بلکہ وہ اکثر ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ میر عالم کے لیے کھانے کو بنا دیتی تھی۔ اس لیے وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کر گئیں، جبکہ ان کے سوال پر نوری ٹھٹکی تھی۔ وہ تو پچھلی طرف گیند کی تلاش میں گئی تھی، آئی نہیں ابھی تک۔ اس نے وہاں موجود سبھی کو دیکھ یہ سوال کیا تو سب نے بے ساختہ ہی گردن نفی میں ہلاتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ باہر کو دوڑی، جب خارجی دروازے سے اندر داخل ہوتے میر عالم سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے رنگ اڑے چہرے کو دیکھ وہ باروب انداز میں مستفسر ہوا تو نوری نے رٹو طوطے کی طرح اسے ساری بات بتا کر گویا اس کے قدموں سے ہی زمین کھینچ لی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹا اور چند ملازم لیے وہ وفا کی تلاش میں پیچھے نکل آیا تھا۔ احتیاط سے ہر جگہ تلاش کرو، سختی سے حکم دیے وہ خود بھی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اندھیرے کے سبب ملازم ہر جانب ٹارچ کی روشنی مار رہے تھے۔ وفا جو نیم بے ہوش سی تھی، اپنے نام کی تیز پکار پر چونکی، پھر خود پر ہنس دی۔ اس موسم میں بھلا کون مجھے ڈھونڈنے آئے گا؟ میں تو بیکار وجود ہوں، ختم بھی ہو گئی تو کسے پرواہ ہوگی؟ سیلن زدہ دیوار سے سر ملائے وہ ساری دنیا سے خفا دکھائی دے رہی تھی جب ایک مرتبہ پھر اس کا نام پکارا گیا اور ساتھ ہی ایک تیز روشنی اس پر ڈالی گئی۔ وفا نے نیموا آنکھوں سے کسی کو بےتابی سے اپنے سمت بڑھتے دیکھا تھا، پھر اس شخص نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ یہ لمس اور خوشبو کچھ جانی پہچانی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر اس مہربان شخص کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بھاری پلکوں نے یہ ہونے نہیں دیا تھا۔ وفا کی آنکھ کھلی تو اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلنی چاہی اور پھر اس کے پاؤں میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ سکون سے لیٹی رہو، یہ ڈپٹتی ہوئی آواز کافی جانی پہچانی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں پوری طرح واہ ہوئی تھیں۔ میر عالم اس کے قریب ہی بیٹھا تھا اور وہ اس کے کمرے میں موجود تھی، مگر کیسے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ ہونک زدہ سے گویا ہوئی تو مقابل نے اس کا ماتھا چھوا۔ چوٹ پیر میں آئی ہے اور اثر دماغ پر ہوا ہے۔ مقابل کے طنز پر اچانک ایک جھماکا سا ہوا۔ آپ نے مجھے بچا لیا؟ وہ انگشتے بدندہ تھے اس لمحے، تو اس میں شاکڈ ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کی تیوری پر بل پڑے، لیکن اگلے لمحے وہ خود شاکڈ ہو گیا۔ سچ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا میں اس جگہ گل سڑ کر کیڑوں کی خوراک بن جاؤں گی۔ وہ اس کے کشادہ سینے میں سمائے روندے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی جب مقابل کے ہاتھ بے ساختہ ہی اٹھ کر وفا کی پشت پر بند گئے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں نے آپ اور نوری کو کتنی آوازیں دی تھی، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا اس پوری دنیا میں شاید کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ وفا کے رقت آمیز انداز پر میر عالم نے بے ارادہ ہی اس کے سر کو چوما تھا۔ وہ اب بھی خوف میں مبتلا دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اس کی گرفت میر عالم کو اپنی پشت پر سختی سے محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام کرو، میں نوری کو بھیجتا ہوں۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ کھا کر دوا لو۔ پیار سے اس کے بال سہلاتے میر عالم نے اسے پکڑ کر واپس لٹاتے اس پر کمفرٹ درست کیا اور اس کی جانب نرم مسکراہٹ اچھالتے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اس کی مسکراہٹ کے سحر میں جکڑ سی گئی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے نوری کو چند ہدایات دیں اور بی بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں ایک نیا ہنگامہ برپا تھا۔ تم نے اس 2 ٹکے کی ونی کے لیے میری نواسی پر غصہ کیا؟ وہ اس پر برہم ہو رہی تھی۔ بی بی جان، بے شک وہ ونی ہے، لیکن ہے تو ایک جان ہی نا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو گناہ کا بار کس کے سر پر ہوتا؟ میرے۔ وہ ونی ہے لیکن میرے نکاح میں ہے، میں کم از کم اس کے ساتھ یوں غیر انسانی سلوک برداشت نہیں کر سکتا۔ جواباً وہ بھی بھڑکتا تانیہ پر ایک تیز نگاہ ڈال گیا، جو آنسو بہاتی بی بی جان سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے یہ سب جان کر نہیں کیا تھا، بس اب ختم کرو اس بات کو۔ شرجیل صاحب نے معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی اصول پسند فطرت سے اچھے سے واقف تھے، جبھی چاہتے تھے کہ بات یہیں دب جائے۔ بابا سائیں، یہ جان کر کی گئی حرکت ہے۔ گیند کیا اتنی ضروری تھی کہ اس کے لیے ایک جان خطرے میں ڈال دی جائے؟
وہاں کسی میل ملازم کو بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ نوری نے منع بھی کیا لیکن انہوں نے جان کر اسے وہاں بھیجا۔ آپ جانتے ہیں اگر میں وہاں وقت پر نہیں پہنچتا وہ کنواں اب تک وفا کی قبر بن چکا ہوتا۔ اس نام کو میر عالم کے منہ سے ادا ہوتے سونو اور نانی نواسی اس لمحے گویا تڑپ ہی اٹھی تھی۔ تم تو اس دن کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس لڑکی کا نام تک پتہ نہیں۔ تانیہ غصے میں اٹھ کر کھڑی ہوتے اس کے روبرو آئی تھی۔ وہ لڑکی اب میر عالم کی زندگی میں نہیں رہے گی، اسے طلاق دو اور اس کے گھر واپس بھیج دو۔ وہ گویا ضد پر اڑ گئی تھی۔ اسے یوں دو بدو میر عالم سے لڑتا دیکھ بی بی جان شرمندہ ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی نواسی سے یوں بدلحاظی کی توقع جو نہیں تھی۔ بی بی جان، آپ کے کہنے پر میں اس شادی کے لیے راضی ہوا تھا لیکن مجھے اب آپ کا فیصلہ نامنظور ہے اور اس کی وجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالے وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے تانیہ بدتمیزی سے چیخ رہی تھی، ارے تم کیا انکار کرو گے مجھ سے شادی سے؟ مجھے تو خود تم جیسے دوگلے انسان کا ساتھ قبول نہیں۔ غصے میں تن فن کرتی وہ بھی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ آپا نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کی۔ اس لڑکی میں نہ تو بڑوں کا احترام ہے اور نہ لحاظ۔ یہ پہلا موقع تھا جب زاہدہ بیگم یوں بے دھڑک بولی تھی جبکہ وہ دونوں ماں بیٹا چپ سادھ گئے تھے۔ ہائے میں کیا بتاؤں، میر سائی نے کل جس طرح حویلی سر پر اٹھائی تھی، خاص کر ان نکچڑی تانیہ بی بی پر غصہ ہوئے، اف میری توبہ۔ نوری کے ہاتھ کم زبان زیادہ چل رہی تھی۔ وہ اس وقت وفا کے لیے فروٹ کاٹ رہی تھی۔ ایک بات تو پکی ہے کہ میر سائی کی زندگی میں آپ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ آپ کے لیے اتنے دیوانے نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ جو کچھ بتا رہی تھی اسے سن کر وفا کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ جب بھی وہاں میر عالم کی آمد ہوئی تھی اسے غصے میں دیکھ نوری تو فوراً ہی بھاگ نکلی جبکہ وہ اسے کمرے میں ٹہلتے دیکھ تشویش کا شکار ہو رہی تھی۔ آپ ناشتہ کر لیں، اس نے مقابل کو متوجہ کرنا چاہا اور وہ ہو بھی گیا۔ اسے اپنے سمت غصے میں بڑھتا دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ ٹھیک طرح سے ناشتہ کرو، ٹرے بھری رکھی ہے۔ اسے ڈپٹ کر وہ خود بھی ناشتے میں اس کے ساتھ شامل ہو چکا تھا جبکہ وہ چوری چوری اسے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ مجھے بعد میں بھی دیکھ سکتی ہو، پہلے ناشتہ مکمل کرو۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ دل بھر کر شرمندہ ہوئی تھی تو وہیں مقابل کو اس کا بوکھلایا ہوا سرخ چہرہ لطف دے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وفا اکثر اسے چوری چوری دیکھتی ہے لیکن اس نے کبھی اسے جتایا نہیں تھا، لیکن آج وہ خود کو یہ بات کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ میں کب آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں۔ جلدی جلدی کھاتے ہوئے وہ منہ بھر چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے ٹوک دیتا وفا کو زوردار پھندا لگا۔ ایسے میں مقابل تیزی سے اس کی پشت سہلاتے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا گیا تاکہ وہ کھایا ہوا اگل دے، جبکہ وہ اس کے اس عمل کو حیرانگی سے دیکھتی ساکت رہ گئی۔ تم کوئی کام سکون سے بھی کر لیا کرو، ہر چیز کی کیوں جلدی مچاتی ہو؟ اس کی ڈانٹ میں فکر شامل تھی جسے محسوس کرتے وفا کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میر عالم نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا سر چوما تھا۔ ہر بات پر رونا ضروری ہے؟ تم جب روتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ آج اپنے دل کی بات لبوں پر لانے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ کے سامنے میں کتنی مرتبہ روئی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی اس سے دور ہوئی تو مقابل نے ہنس کر پھر سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ جھوٹ نہیں کہہ رہا، برا اس وقت بھی لگتا تھا لیکن میں بول نہیں پاتا تھا کیونکہ میں ونی میں جو آئی تھی میری تذلیل تو گویا واجب ہو چکی تھی نا۔ وفا کے غصہ کرنے پر وہ خاموش رہا تھا۔ جرم کسی اور کا اور سزا کسی اور کو، یہ کہاں کا انصاف ہوا بھلا؟ وہ آج بس دل کی بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ بی بی جان نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن وہ بھی کیا کرتی، ان کا بیٹا گیا تھا۔ وہ غصے میں تھی۔ مقابل کی وضاحت پر وہ بری طرح چڑی تھی۔ بی بی جان کو چھوڑیں، اپنی کہیے نا کس طرح مجھ سے لاتعلق رہے ہیں۔ مقابل سے دوری بناتی اس سے پہلے وہ بیڈ سے اتر جاتی میر عالم نے لپک کر اسے پکڑا تھا۔ چھوڑیں مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ کرم نوازیاں۔ آپ اپنا پیار اور خیال اپنی بیوی کے لیے جمع کر کے رکھیں۔ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں آپ، مجھ جیسی ونی کی بھلا کیا پرواہ آپ کو؟ وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلتی جب تھک گئی تو مقابل کے سینے پر 2 ہاتھ مارتے اس کے سینے سے لگتی منتشر سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ میں نے تمہاری طرف سے غفلت برتی، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں میں، لیکن جس دن مجھے علم ہوا تم میرے نکاح میں ہو اس دن سے تمہیں کمفرٹ زون دینے کی کوشش کی ہے۔ بی بی جان کے خلاف جا کر تمہارا ایڈمیشن کروایا اور کل جس طرح پاگلوں کی طرح تمہارے پیچھے آیا میں، اس کا کیا؟ وفا کو اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کے گلے شکوے کی بھرپائی کر رہا تھا جبکہ وہ اسے اب بھی خفگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی منگیتر کی وجہ سے میں اس کنویں میں گری تھی۔ معصومیت بھرے انداز میں ایک اور شکوہ آیا تو میر عالم نے ہنستے ہوئے اس کے غصے سے پھولتی ناک چوم لی تھی۔ اتنی چھوٹی سی تو ہو اور غصہ دیکھو اپنا۔ شرارت گوئی کرتے اس نے وفا کے گال سے گال مس کرتے گویا اس لمحے اس کی بولتی بند کی تھی۔ تم شاید جانتی نہیں کہ تمہاری وجہ سے میں بی بی جان اور ان کی لاڈلی سے لڑ کر آیا ہوں۔ اب نہیں ہونی میری دوسری شادی۔ اس نے چہرے پر تعصب ظاہر کرتے وفا کو پتنگے لگائے تھے۔ اتنا دکھ ہو رہا ہے تو جا کر منا لیں اپنی کزن کو۔ وہ سچ میں آج تیکھی مرچ بنی ہوئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر چلو اب ناشتہ ختم کرو، خون کافی جلا چکی ہو تم۔
اسے پیار سے پچکارتے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا تھا، جبکہ وہ نخرہ دکھا رہی تھی، لیکن مقابل کے عمل پر وہ بے پناہ خوش بھی دکھائی دے رہی تھی۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ ہر تھوڑی دیر میں اس پر پیار کی نگاہ ڈال لیتی، جس کے سبب مقابل زیر لب مسکراتے سر جھٹک دیتا تھا۔ ارے تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے کیوں جا رہی ہو تم؟ بی بی جان کی بات سنتے اس نے غصے میں کھلے سوٹ کیس میں کپڑے پٹکے تھے۔ آپ شاید بھول رہی ہیں میر عالم نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ رو دینے کو ہوئی تو انہوں نے جھٹ اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے دلاسا دیا تھا۔ تم اس کی بات دل پر مت لو، میں اس ونی کا جلد بندوبست کرتی ہوں، وہ نہیں ہوگی تو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے بہلا پھسلا کر وہ تانیہ کو روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساتھ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، ایسے میں وفا اور میر عالم کے بیچ اجنبیت کی دیوار گر چکی تھی۔ وفا اب اسی کے کمرے میں سو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ بی بی جان کا دل جلتا تھا، لیکن وہ فی الحال خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، جو یقیناً طوفان کے پہلے کی خاموشی تھی۔ وفا کا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا، وہ واپس کالج جانے لگی تھی۔ اس کے ان دنوں ٹیسٹ چل رہے تھے، جس وجہ سے وہ پڑھائی میں گم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس لیپ ٹاپ اور نیٹ تھا، جس وجہ سے اسے کافی سہولت تھی، لیکن آج کے دن نیٹ نہیں چل رہا تھا، جس وجہ سے اسے مجبوراً میر عالم کی مدد لینی پڑی۔ میں اگر تمہاری تیاری کرواتا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وفا کی بات سنتے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوتے اسے حیران کر گیا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس نے گویا اسے یاد دلایا تھا۔ بیوی ہو؟ جبھی تو تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس کا معنی خیز انداز وفا کے سر کے اوپر سے گزرا تھا۔ بھائی مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کھل کر کہیں نا۔ وہ جھنجھلائی تھا، وقت تھا نہیں اور جناب کو پہیلیاں سوچ رہی تھیں۔ وفا کے سوال میں میر عالم نے اسے سر سے پیر تک جس طرح دیکھا تھا، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے خود میں سمٹ گئی۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے گالوں سے تپش پھوٹ پڑی ہے۔ آپ رہنے دیں، میں خود پڑھ لوں گی۔ وہ بری طرح ہکلاتی فاصلے پر ہونے لگی کہ مقابل نے اسے کھینچ کر اپنے قریب پٹخا تو ایک لمحے کو وفا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھ میں صبر نہیں ہے اور تم کب سے میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ اس نے وفا کے نم بالوں کو مٹھی میں بھرتے ان گیسوں کی مہک میں گہری سانس بھری۔ وہ آج پہلی مرتبہ کھلے بالوں کے ساتھ گلے میں دوپٹہ ڈالے لاپرواہ سے مقابل کے ضبط کا امتحان لیتی رہی تھی۔ کالے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ گویا چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مبہوت سا ہوتے وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ وہ گھبرا کر بول اٹھی۔ تمہیں چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آگ مجھے جلائے گی یا گلزار کر دے گی۔ مدہوشی میں لپٹا لہجہ مدم ہوا تو وفا نے حیا کے مارے اس کے وسیع سینے میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ پہلے پیار کی تیاری تو کر لو۔ خود پر سے اختیار کھوتے ہوئے جذباتوں کے طوفان میں بہتا گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے، دیکھنا سر مجھے پکا آج پوری کلاس کے سامنے ڈانٹ لگائیں گے۔ وہ منہ کے زاویہ بگاڑتی مسلسل مقابل پر خفا ہو رہی تھی۔ میں نے کال کر دی ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ کالج میرے انڈر آتا ہے، کسی کی مجال جو میری پیاری بیوی کو کچھ کہے۔ وہ اس کے سرخ پڑتے گالوں پر چٹکی بھرتے گویا ہوا تو وفا نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، وہ غصے اور حیا کی ملی جلی کیفیت میں بولتے وہ چہرے کا رخ پھیر گئی تو مقابل نے اس ادا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہارے ٹیسٹ ختم ہو جانے دو، پھر ہم کچھ دنوں کے لیے گھومنے چلیں گے جہاں بس ہم دونوں ہوں گے اور میر عالم کا جنون۔ کالج کے گیٹ پر گاڑی روکتے اس نے وفا کا ہاتھ چوم کر اسے گویا منانے کی صحیح کی تو جواباً شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے وہ گاڑی سے اتر کر تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ یہ لڑکی مجال ہے جو آہستہ آہستہ قدم اٹھا لے، وہ ہنس کر بڑبڑاتے ہوئے گاڑی آگے بگا لے گیا۔ آج وہ بذات خود اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور اس کے اس عمل نے ہی بی بی جان کے غصے کو ہوا دی تھی۔ تانیہ نے میر عالم سے خود مخاطب ہونے کی کوشش کی لیکن میر عالم نے اسے اگنور کیا۔ لیکن وفا کو لے کر آج کل جو اس کی محبت کا بخار چڑھا تھا، اس کو لے کر بی بی جان کے اندر نفرت کا ایک طوفان امڑ رہا تھا، جس کو عمل میں لاتے انہوں نے وفا کے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ ڈرائیور نے ٹائم سے وفا کو کالج سے اٹھایا لیکن وفا گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کے مطابق وفا نے اس سے جوس منگوایا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر دکان تک گیا اور جب واپس آیا تو وہ گاڑی میں نہیں تھی۔ یہ خبر جب میر عالم تک پہنچی وہ آندھی طوفان بنا حویلی پہنچا تھا جہاں بی بی جان نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ ارے دیکھا، دے دی نا اس ونی نے اپنی اوقات، اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے موقع کی تلاش تھی اور اس کمبخت کو آج وہ موقع مل گیا۔ وہ وفا کو برا بھلا کہنے پر مصروف تھی جب میر عالم کی دہاڑ پر وہاں سے ناٹا چھا گیا۔ بی بی جان، میں اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، وہ پاک اور معصوم ہے، ضرور کسی نے اسے اغوا کیا ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ وفا کے لیے اس کے انداز میں جو پختگی اور یقین تھا اسے دیکھ بی بی جان اندر ہی اندر گھبرا گئیں۔ تانیہ نے البتہ اسے نخوت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ تو اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا اس لڑکی کا پتہ صاف ہو گیا۔ ایسے میں زاہدہ بیگم پریشان دکھائی دیتی تھی اور یہی حال نوری کے ساتھ ساتھ باقی ملازماؤں کا بھی تھا۔ ایسے وقت میں شرجیل شاہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے۔ بے شک وہ لڑکی ونی میں آئی تھی لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ اب وہ لڑکی ان کے بیٹے کا جنون بن چکی ہے۔
وہ وفا کو لے کر حد سے زیادہ حساس ہو چکا تھا۔ ایسے میں وہ پاگل نہیں تھے جو بیٹے کی مخالفت مول لیتے۔ وفا کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا گیا تھا لیکن انہیں بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے میر عالم کا غصہ آتش فشاں میں بدل رہا تھا۔ کس باہر والے کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ اسے شک تھا اس حرکت میں کہیں نہ کہیں گھر والا کوئی ملوث ہے، مگر کون؟ یہ سوال اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ اس نے جا کر ڈرائیور کو پکڑا تھا۔ میر سائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ اس کے قدموں میں گرا، جان کی امان مانگ رہا تھا۔ تمہیں کوئی مشکوک بات لگی تھی آج کوئی؟ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ جب بہت سوچنے کے بعد اچانک وہ چونکا، جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ عجیب بات ہو تو ہوئی تھی، مجھے بی بی جان کی کال آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کب تک وفا کو لے کر کالج سے نکلوں گا۔ ڈرائیور کی بات سنتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھا اور سرد تاثرات لیے بی بی جان کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ بی بی جان کو خوفزدہ کر گیا۔ میر عالم کے چہرے پر اس لمحے رحم نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ وفا کہاں ہے؟ اس نے بغیر کوئی بات کیے بس یہی سوال پوچھا تھا۔ مجھے جانے دو ورنہ میرے شوہر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی جب اچانک ہی ایک بچی نے شیشہ بجا کر پیسے مانگے تھے۔ اس نے شیشہ جیسے ہی نیچے کیا کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا تھا، جس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ دن رات میں ڈھل گیا تھا اور ایسے میں اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی بھی تاریک ہو چکی ہے۔ یا اللہ، پلیز میر کو بھیج دیں۔ آپ کہاں ہیں میر؟ وہ وہیں دروازے سے لگتی روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جب باہر اسے ہلچل سی محسوس ہوئی، وہ ایک دم کھڑی ہوتی، دروازے سے دور ہوتی، دیوار سے جا لگی۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور جو صورت اسے دکھائی دی گویا اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے جا کر میر عالم کے سینے میں سما گئی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے، وہ روحان سی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی تو مقابل نے جھک کر اس کا سر چوما تھا۔ یہ چند گھنٹے مجھ پر بہت بھاری گزرے ہیں، سچ تم نہیں تھی تو یوں لگ رہا تھا یہ سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ تم میر عالم کے جینے کی وجہ بن گئی ہو، میرا جنون، میری محبت، میری وفا۔ اسے خود میں سموئے وہ اپنا حال دن بیان کرتا گویا اسے خوشی کے بے تحاشا احساس سے ہمکنار کر گیا تھا۔ میرے لیے بھی آپ میرے سب کچھ ہیں۔ یہ چند گھنٹے کی جدائی میں جتنا تڑپی ہوں اس کا کوئی اندازہ نہیں آپ کو۔ میر عالم کے وجود کا حصہ بنے وہ جواباً اپنے دل کا حال بتاتے مقابل کا دل جیت چکی تھی۔ اس لمحے بے خود ہوتے وہ اچانک ہی اس کے چہرے پر جھکتا وفا کو بری طرح بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، وہ شرمائی گھبرائی سی میر عالم کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ ہاں اب ہمیں گھر ہی جانا ہے، ہمارے گھر، محبت سے لبریز لہجے میں کہتے وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے باہر کی سمت نکلتا چلا گیا تھا۔ وفا کو کن لوگوں نے اغوا کیا اس بات کا علم میر عالم نے کسی کو بھی ہونے نہیں دیا تھا۔ بس ایک شرجیل صاحب ہی جانتے تھے کہ یہ سب ان کی ماں نے کروایا ہے۔ اس بات پر وہ ان سے چند دن خفا رہے لیکن وہ ماں تھی، زیادہ دن وہ ان سے بات چیت بند نہیں کر سکتے تھے۔ میر عالم البتہ ان سے دور ہو گیا تھا۔ تانیہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے تانیہ سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وفا کی زندگی اب آسان ہو چکی تھی جس میں میر عالم کا ہی ہاتھ تھا۔ بی بی جان سے وہ اب بھی مخاطب نہیں ہوتی تھی لیکن زاہدہ بیگم سے اس کی خوب بنتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میر عالم کی محبت نے اسے حسین سے حسین تر بنا دیا تھا جبکہ وفا کی محبت مقابل کے لیے روز بروز بڑھتی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے۔ وفا اپنے گھر نہیں جاتی تھی لیکن میر عالم نے اسے اتنی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی ماں سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میر عالم اور وفا کے نکاح کو 6 سال گزر چکے تھے اور آج ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ ایسے میں وفا نے جلدی جلدی اپنا کام نپٹایا اور جیسے ہی ہاسپٹل سے باہر نکلی ایک 4 سال کا گول مٹول سا بچہ اس کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ گیا۔ مما ہم آ گئے، اس کے چہکنے پر وہ اس سے پہلے جھک کر اسے اٹھا لیتی۔ میر عالم نے اس سے پہلے ہی بچے کو اٹھا کر اس کے قریب کیا تو اس نے جھک کر اپنے بیٹے کے گال پر پیار کرنا چاہا۔ جب میر عالم نے ایک دم اسے پیچھے کرتا اپنا چہرہ اس کے قریب کر گیا جس سبب اس کے شربتی لبوں کا لمس میر عالم کے گال پر ثبت ہوتے وفا کو خفت سے دوچار کر گیا، جبکہ میر سہراب اپنے باپ کے عمل سے خوش ہوتے تالیاں بجانے لگا تھا۔ آپ بات مت کریں مجھ سے، وہ خفا ہوتی پیچھے ہونے لگی تھی کہ مقابل نے اسے جھٹ اپنے حصار میں قید کرتے اس کا سر چوما تھا۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، اچھے ہم سفر کا ساتھ اس مشکل زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔